اس پہ آپ کی تیاری ہے اور آپ سمجھیں کہ اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، کیونکہ اگر ایک عام بندہ ابھی بھی جائے تو اس کو آٹے کو، چینی کا اور اس کو دال کا اور باقی چیزوں کا ریٹ وہی ملے گا جو اس کی جیب کو سوٹ نہیں کر رہا۔ ہاں جی، آپ نے تقریباً ساری بات خود ہی کہہ دی۔ دیر از لیس دیٹ آئی کین ایڈ ٹو اٹ۔ دیکھیں، اکانومی کی بات ہے، اکانومسٹ سے بات ہو تو بہتر ہے، بیکاز دس از ناٹ مائی سبجیکٹ، بٹ ایز اے لے مین اگر آپ نئی جابس نہیں جنریٹ کر پا رہے اور آپ صرف کچھ اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں خبروں میں فلوٹ کر دیتے ہیں جو ایک عام آدمی کی سمجھ سے ہی باہر ہیں، اور اس کی بیس پہ پھر آپ تقریر بھی کر دیتے ہیں کہ جی بہت کمی ہو گئی ہے مہنگائی میں، تو یہ تو میں سمجھوں گی پولیٹیکل گیمک ہے۔ ایک عام آدمی سے جا کے پوچھیں باہر کہ کیا جو اس کو سیلری مل رہی ہے اس میں اس کا راشن آ رہا ہے، اس میں وہ اسکول کی فیسیں اپنے بچوں کی دے پا رہا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے وہ اس کی دوا لے پا رہا ہے۔ دیر آر ٹو مینی تھنگز ان گورننس جس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ کنزیومر سے ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں ہاسپٹلس میں فری دوائیاں جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ سو بلینکٹ سٹیٹمنٹس، اور ویسے بھی آئی واز لسننگ ٹو کیسر بنگالی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے کوئی اسیسمنٹس اٹھا کے ان پوائنٹس کو اتنا زیادہ اگر وہ اچھے آ جائیں تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں اف یو ہیو ٹو میجر انفلیشن کو کم از کم 3-4 مہینے کی ایک پروگریس ہوتی ہے جس کی بیس پہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ رائٹ سائزنگ کے نام پہ ڈپارٹمنٹس ختم کر رہے ہیں، ان لوگوں کا آپ نے کیا کرنا ہے فیوچر میں وہ نہیں پتا۔ There is so much that a layman understands now۔ بالکل زنیرہ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ٹیکنیکل ایشوز کو سمپلیفائی کریں، اور اسی لیے سمپلیفائی کرنے کے لیے میں آپ سے یہ فگرز شیئر کرتی ہوں۔ اس میں فار ایگزامپل آٹے کا جو ریٹ تھا پچھلے سال وہ تقریباً 2800 تھا، پھر اس سال 1800 ہے۔ اسی طرح چینی 1 کلو 140 روپے سے زائد ہے اس سال، اور پچھلے سال 155 روپے کی تھی۔ اوور آل جو ہمیں پرائسز میں ڈفرینس پتہ چلتا ہے وہ میکسیمم 100 روپے کا ہے، لٹرلی وہ 100 روپے کا ڈفرینس ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے محمد عادل صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے مس فارم کیا جاتا ہے کہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے لیکن ایکچولی نہیں آ رہی۔ اور میں احتجاجاً بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ لوگوں سے سچ تو بولیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جب وہ لوگ جا کے کچھ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو وہ اتنا ہی مہنگا لگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر حکومتیں عوام سے سچ بولنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ اپنے معاملات کیسے لے کے چلیں۔ 2018 میں نون کی حکومت تھی تو اسحاق ڈار صاحب پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بہت سارے جو انڈیکیٹرز تھے وہ تبدیل ہو گئے تھے۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ کارستانیاں جو ہے وزارت خزانہ کی چلتی رہتی ہیں۔ ابھی گو کہ مہنگائی کی جو شرح پچھلے 34 ماہ کے مقابلے میں اس وقت سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے۔ عالمی اداروں کی 2 عالمی اداروں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ وہ صرف یہ اعداد و شمار کے جو آگے پیچھے کرنے سے چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ عوام کی قوت خرید ہے کہ نہیں ہے۔ بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے، بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ایک عام آدمی اس کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پیٹرول کی قیمتیں ہیں، اس طرح کے اور بہت سارے ایونٹس ہیں، صرف 2-4 یعنی کہ کچھ چیزوں کی۔ اور عادل صاحب یہ بجلی کی قیمتیں اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ جو ہماری کمپنیز ہیں وہ 2.5 خرب کی تو ڈیفالٹرز ہیں۔ جو پاکستان کی بجلی بنانے والی کمپنیز اور ادارے ہیں 2.5 خرب کا تو وہ ناد دہندہ ہے، تو ان پہ وہ اپنا قرض کیسے اتاریں؟ اسی اپنا قرض اتارنے کے لیے عوام سے زیادہ بلز لے رہے ہیں، صرف اس میں IMF انوالو نہیں ہے۔ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، ان کمپنیز کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، اصل تو ایشوز وہ ہیں، اور جیسے جیسے یہ آج کل جو حکومت نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سولر پہ شفٹ کر رہے ہیں، یہ جتنے جو صارفین ہیں وہ سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں، جو اس کا برڈن ہے وہ باقی صارفین پہ شفٹ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ سولر پہ چلے جائیں گے، آپ بجلی کی قیمت نہیں دیں گے، باقی صارفین کو وہ کیپیسٹی پیمنٹ اور باقی قیمت جو ہے وہ دینا پڑ رہی ہے، اسی لیے بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ اور دوسرا، ہماری جو معیشت ہے وہ 4 ممالک کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہے، اس میں چین ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، اس میں UAE ہے۔ اگر وہ رول اوور نہ کریں وہ ہمارا تو بٹا ویسے ہی بیٹھ جائے گا۔ IMF ہم پہ اسی لیے زیادہ سخت شرائط لگا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے ریلیف دیا، IMF نے اس پہ اعتراض کر دیا۔ آپ ریلیف بھی نہیں دے سکتے عوام کو، گو کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ میں سے کٹ کر کے وہ اس نے عوام کو دیا، وہ بھی عارضی ریلیف تھا۔
تو بیسیکلی یہ اعداد و شمار میں الجھا کر عوام کو بتانے سے تو مسئلہ بالکل محمد عادل صاحب، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ غلط بات کر رہی ہے اور گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی نیچے آئی ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے عوام کو ریلیف ملے یا عوام کو اس سے خوش ہو جانا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے. اور افتخار صاحب، باقی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گروسری باسکٹ ٹھیک ہے، اگر آپ راشن ٹھیک سے خرید پا رہے ہیں، آپ کا 30 سے 35% آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ راشن پہ چلا جاتا ہے، آپ وہ خرید پائیں، آپ کے فوڈ آئٹمز آپ کے لیے افورڈیبل ہوں، تو ان ممالک میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے. دیکھیں، جو فوڈ باسکٹ کی آپ نے بات کی، اس کا بھی ڈائریکٹ کوریلیشن ہے آپ کا پر کیپٹا انکم سے. پاکستان میں اوبیسلی غربت کی شرح جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، یہ ایک ایکنالج فیکٹ ہے. اور اگر آپ کی یعنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوئی ہیں، تو وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر وہ بات کر رہی ہے، ہولسٹکلی بات جو ہے وہ نہیں کر رہی. اوبیسلی حکومتیں جو ہے وہ اپنے ٹینیور کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہیں، اور جیسے آپ نے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بتا دیا کہ اسپیسیفکلی مہینوں کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتاتی ہیں. لیکن اگر آپ جنرلی پاکستان کی اکانومی کے ٹرینڈز جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں کوئی بہتری کا جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز میں بھی کوئی بہتری نظر نہیں آتی. اور اس کا انحصار جو ہے وہ اس پر ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے فورن جو ہے انویسٹمنٹ کے اوپر، وہ بھی نہیں ہے. آپ قرضے لے کر جو ہے وہ قرضے ادا کر رہے ہیں. تو ایک پولیٹیکل نیریٹو تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے، لیکن اس کے نہ تو لانگ سٹینڈنگ افیکٹ ہے اور نہ اس کے بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور جب تک گورنمنٹ کی معاشی ٹیم سے کیسر بنگالی جیسے لوگ چھوڑ کے جاتے رہیں گے، کسی بھی بنیاد پہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا معاشی پلانز بنانا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.